حدیث طلباء السلام علیکم۔ اس سے پہلی حدیث میں 3 نجات دینے والی باتوں کے بارے میں اور 3 ہلاک کرنے والی باتوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ تو جو نجات دینے والی ہیں پس وہ پوشیدہ اور اعلانیہ خدا خوفی ہے، یہ پہلی چیز جس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور تقویٰ کے بارے میں تفصیلاً بات ہو رہی تھی۔ اور دوسری چیز خوشی اور غصے میں حق بات کہنا، یہ دوسری نجات دینے والی چیز ہے۔ اور خوشحالی کی حالت میں اور مفلسی کی حالت میں اعتدال کی راہ پہ چلنا، یہ تیسری کامیابی کی بات ہے۔ اور 3 ہلاک کرنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے پہلی چیز نفسانی خواہش کی پیروی، اور دوسرا طمع اور لالچ کی بندگی، اور تیسری چیز اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا، اور یہ جو آخری چیز ہے کہ اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا، یہ شدید ترین ہے، یہ شدید ترین ہے۔ تو نجات دینے والی باتوں میں سے چیزوں میں سے جو پہلی چیز تھی تقویٰ، خدا خوفی، کہ ہر حال میں انسان یہ سوچے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مرنے کے بعد میں اس دنیا میں جو بھی اعمال کر رہا ہوں ان اعمال کے بارے میں مجھ سے پوچھا جانا ہے۔ نیک اعمال ہوں گے تو کامیابی ہوگی، برے اعمال ہیں تو پھر اس کے لیے سزا ہے۔ اور دنیا کو فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان جس قسم کے اعمال اس دنیا میں کرتا ہے تو ان اعمال کے حساب سے اچھے اعمال ہوں گے تو آخرت میں کامیابی ملے گی، جنت ملے گی، انعام ملے گا، اور برے اعمال ہوں گے تو برے اعمال کی سزا ہوگی، جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے درمیان تقویٰ کے بارے میں جو مکالمہ ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے تقویٰ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ کیا آپ کا گزر کبھی ایسے راستے پہ ہوا جو خاردار ہو، جس میں کانٹے ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ ہاں کئی بار۔ تو پھر حضرت کعب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ پھر آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں، خاردار راستے سے کیسے گزرتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ کر جسم سکیڑ کر چلتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا نہ لگ جائے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے کہ دنیاوی زندگی ایک خاردار جنگل کی طرح ہے، اگر کوئی شخص خود کو غلط راستوں سے بچاتا ہوا گزر جائے تو وہ متقی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے والقول بالحق، والقول بالحق، کہ خوشی اور غصے میں حق بات کہنا۔ تو نجات دینے والی باتوں میں سے پہلی چیز تقویٰ ہے، دوسری نجات دینے والی بات خوشی اور ناخوشی، ناراضگی اور رضا کی حالت میں ہمیشہ کلمہ حق کا کہنا ہے، ہمیشہ کلمہ حق کہنا ہے۔ حق کا لفظ کیا ہے؟ باطل کی کیا ہے؟ ضد ہے۔ حق کا لفظ جو ہے وہ باطل کی ضد ہے، یعنی قول حق سے مراد صحیح بات، سچی بات، بلی بات، اور عدل و انصاف کے مطابق بات کرنا، اور عدل و انصاف کے مطابق بات کرنا، سچی بات کہنا، بلی بات کہنا، اس میں کسی کی دشمنی اور دوستی کو آڑے نہیں آنا چاہیے، اور نہ ہی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنا پر، اور نہ انفرادی ناراضگی اور خوشی کو دخل ہونا چاہیے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو جائے، کوئی راضی رہتا ہے راضی رہے، لیکن بات کیا کہنی ہے؟ حق کی کہنی ہے، سچ کی کہنی ہے، اور جو حق اور سچ کی بات کہتا ہے تو وہ کامیاب ہوگا۔ یہ کامیابی والا ایک جو ہے نا اصول بتایا گیا ہے کہ خوشی اور غمی میں ہر حال میں سچ کہنا ہے،
اور اس سچ کی وجہ سے چاہے تمہارا اپنا نقصان ہو رہا ہو، چاہے تمہارے رشتہ داروں کا ہو رہا ہو، تمہارے والدین کا، تمہارے بہن بھائیوں کا نقصان ہو رہا ہو، لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے، بات سچی کہنی ہے، اس سچ کی وجہ سے کتنا ہی تمہیں نقصان اٹھانا نہ پڑ جائے، لیکن سچ بات کہنی ہے۔ اور اس کا نقصان اپنے دوست اور رشتہ دار کو ہو یا فائدہ دشمن اور مخالف کو ہو، پھر بھی اس میں سچ بولنا ہے۔ ادنا و اعلیٰ، چھوٹے بڑی کی تمیز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بڑا ہے، یہ منصب والا ہے، یہ عہدے والا ہے، یہ رشتہ دار ہے، اور میں سچ کہوں گا تو پھر اس سے اس کا نقصان ہوگا، اس لیے پھر بندہ جھوٹ بولے، نہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ نقصان ہو رہا ہو، اپنے کا ہو رہا ہو، بڑے کا ہو رہا ہو، منصب والے کا ہو رہا ہو، جو بڑا مہذب ہے اس کا ہو رہا ہو، جو بڑا اعلیٰ عہدے پہ ہے اس کا ہو رہا ہو، نہیں، ٹھیک ہے، نقصان ہوتا ہے، ہو جائے، لیکن سچ کہنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جابر، افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جابر، یعنی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جو ہے افضل ترین جہاد ہے۔ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ کیا ہے؟ افضل ترین جہاد اس کو کہا گیا ہے۔ اس لیے اللہ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ ہمیشہ قول حق اور سچی بات کہیں۔ کیا کہیں؟ وہ ہمیشہ قول حق کہیں، سچی بات کہیں، سچی گواہی دیں۔ چنانچہ اسلامی معاشرے میں کلمہ حق کہنے والے ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں کلمہ حق کہنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں، جو معاشرے کو اخلاقی زوال سے بچانے کے ضامن ہوتے ہیں۔ جو سچ بولنے والے ہوتے ہیں وہ معاشرے کو اخلاقی زوال سے بچانے والے ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ خود بھی نجات حاصل کرتے ہیں، اور پورا معاشرہ جو ہے ان کے سچ کی وجہ سے فلاح کی راہ پہ جو ہے وہ گامزن رہتا ہے۔ تو نجات دینے والی باتوں میں سے، چیزوں میں سے جو سب سے پہلی چیز تھی وہ کیا تھی؟ تقوی، خدا خوفی، دل میں خدا کا خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی میں اعمال کروں اس کے بارے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کو ان کا جواب دینا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ والقول بالحق، اور سچی بات کہنا۔ اور تیسری جو نجات دینے والی چیز ہے وہ ہے القصد فی الغناء والفقر، القصد فی الغناء والفقر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ما آل من اقتصد، ما آل من اقتصد، یعنی معیشت میں اعتدال کی راہ اپنانے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، کہ معیشت میں اعتدال کی راہ اپنانے والا جو ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ تو والقصد فی الغناء والفقر یہ کیا ہے؟ تنگری اور مفلسی میں اعتدال کی راہ اپنانے والا۔ خوشی کے حالات ہیں، مال و دولت ہے، فراوانی ہے، عیش و عشرت کے سامان ہیں، لیکن اعتدال کی راہ نہیں چھوڑنی ہے، یا پھر مفلسی آ گئی، غربت آ گئی، اور غربت میں جو ہے نا اللہ کا نہ شکران خدا نہ کرے بن جائے، یا ایسے اعمال کرے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے، نہیں، ان کی کوئی اجازت نہیں۔ معیشت میں اعتدال کی راہ اپنانے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ اور والقصد فی الغناء والفقر، کہ ہر حال میں اعتدال کی راہ اپنانے والا۔ سورۃ فرقان میں عباد الرحمن کی ایک خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے بندے خرچ کرنے کے معاملے میں، کہ اللہ کے بندے خرچ کرنے کے معاملے میں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں۔ فضول خرچی کیا ہے؟ کہ جائز ضرورت سے زائد خرچ کرنا، ضرورت سے زائد خرچ کر لینا، یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے۔ اور بخل ہے کہ ایک چیز ضرورت ہے اور ضرورت کو حاصل کرنے میں بھی بخل کیا جائے، اس کو پورا نہ کیا جائے، یہ کیا ہے؟ بخل ہے۔ ضرورت سے زائد خرچ کر دینا یہ فضول خرچی ہے، اور ضرورت ہوتی ہوئے اس پہ خرچ نہ کرنا، ضرورت کو پورا نہ کرنا، یہ بخل کہلاتا ہے۔ بلکہ توازن اور اعتدال کی راہ پہ چلنے والے جو ہیں یہ اللہ کے بندے قرار دیے گئے ہیں، وہ عباد الرحمن، کہ ان کی
جو ہے نا پہچان یہ ہے کہ اللہ کے بندے خرچ کرنے کے معاملے میں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ توازن اور اعتدال کی راہ پہ چلتے ہیں۔ غربت اور افلاس میں کفایت اور صبر سے کام لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غربت اور افلاس میں کفایت اور صبر سے کام لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے مفسرین کے نزدیک گناہ کی راہ میں خرچ کیا جانے والا ہر پیسہ جو ہے وہ اسراف ہے، وہ فضول خرچی ہے۔ گناہ کی راہ میں خرچ کیا جانے والا ہر پیسہ اسراف ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ زیادہ خرچ کر دیا جائے۔ گناہ کے معاملے میں، گناہ کی راہ میں جو بھی پیسہ خرچ کیا جائے، چاہے ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو، بہت کم ہی کیوں نہ ہو، وہ اسراف میں آ جاتا ہے۔ اور ایک دوسری چیز تبذیر ہے، تبذیر جس کے معنی غیر شرعی، غیر اسلامی امور پر خرچ کرنا ہے۔ اور بعض علماء کے نزدیک جائز کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا یہ بھی اسراف ہے، کہ جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ اسراف کہلاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ تمنگری میں فضول خرچی یا بخل سے کام نہیں لیتا، بلکہ میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ تو حدیث میں کہا گیا کہ مال و دولت اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان میں بخل سے کام لینا یہ بھی مہلک ہے۔ کیا کہ مال و دولت اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان میں بخل سے کام لینا، ان میں خرچ نہ کرنا یہ مہلک ہے۔ حتیٰ کہ اپنے اہل خانہ، اپنے اقربا، اپنے نفس کی جو جائز ضروریات ہیں ان پہ بھی مال و دولت خرچ نہ کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ بخل ہے۔ کہ اپنے اہل خانہ پہ، اپنے اقربا پہ، اپنی نفس کی جائز ضروریات پہ مال و دولت خرچ نہ کیا جائے یہ کیا ہے؟ بخل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انسان کی عقل مندی کی علامت یہ ہے، انسان کی عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ خرچ میں جو ہے وہ میانہ روی اختیار کی جائے، میانہ روی اختیار کی جائے۔ تو دین اسلام کا سنہری اصول کیا ہے کہ خیر الامور اوسط ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مندی اور مفلسی دونوں حالتوں میں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے اور اسے عادی معیشت اور روزی کہا ہے۔ فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ کیا ہے کہ اسے عادی معیشت اور روزی کہا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مندی اور مفلسی دونوں حالتوں میں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ معیشت میں اعتدال کی راہ اپنانے والا فرمایا کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ تو یہ آج ہم نے اس حدیث کے پہلا جز جو 3 نجات دینے والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلی جو نجات دینے والی چیز ہے وہ تقویٰ ہے، خدا خوفی ہے۔ ہر حال میں، ہر لمحے انسان یہ سوچے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد میں نے اپنے جو دنیا میں اعمال کیے ہیں ان کا حساب دینا ہے۔ نیک اعمال پہ کامیابی ہے اور برے اعمال پہ ناکامی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ والقول بالحق، سچی بات کہنی ہے ہر حال میں، چاہے اس سچ بات کہنے کی وجہ سے اپنا ہی نقصان کیوں نہ ہوتا ہو، اپنے دوست عزیز رشتہ دار کا نقصان کیوں نہ ہوتا ہو، لیکن حق بات سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ القصد فی الغناء والفقر، کہ جو حالات جیسی بھی ہوں، وہ خوشی کے حالات ہوں، تمنگری ہے یا مفلسی ہے، ہر حال میں کیا ہے؟ اعتدال کی راہ چلنے والے ہیں، اور جو اس اصول کو اپناتے ہیں، اس اصول پہ چلتے ہیں، وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوتے۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما عال من اقتصد، کہ معیشت میں اعتدال کی راہ اپنانے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ تو یہ 3 وہ اصول تھے اس حدیث میں جو نجات دینے والی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ 3 اصول بیان کیے گئے ہیں کہ جن کو اپنانے والا، جن اصولوں پہ چلنے والا، جس بندے میں وہ خصائل پائی جائیں تو وہ جو ہے نا وہ اس انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں، کہ جن کے بارے میں انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پڑھایا جائے۔